اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 5 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 6 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا قمتم اذا جب قمتم کھڑے ہو تم کھڑے ہو تم اٹھو الی الصلاۃ الی طرف صلاۃ نماز کی طرف یعنی نماز کے لیے، فاغسلوا پس اغسلوا دھو لو، وجوہکم وجوہ وجہن کی جمع ہے، چہرے کم اپنے چہرے اپنے منہ، و ایدیکم اور ایدیہ ہاتھ، یدن کی جمع ایدی، کم اپنے، الی المرافق الی طرف مرافق کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت، فامسحوا پس امسحوا مسح کرو، برؤوسکم بے سے رؤوس راسن کی جمع سر، کم اپنے سروں کا، و ارجلکم اور ارجل پاؤں اپنے پاؤں، الی الکعبین الی طرف الکعبین ٹخنوں تک اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ اور یہ ارجلکم کا واو عطفہ ہے، یہ عطف ہو رہا ہے یہ اس کی وجوہکم و ایدیکم کی طرف۔ دیکھیے وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر کن ہو تم ہو جنباً ناپاک جنبی، فَاتَّطَہَّرُوا پس اتطہروا خوب پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر تم ہو مرضى بیمار مریض، او علی سفر او یا علی پر سفر یا تم سفر پر ہو سفر میں ہو، او یا جا آئے احدن کوئی ایک، من سے تم میں سے، من الغائط من سے الغائط بیت الخلاء سے تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آئے، او لامستم النساء او یا لامستم تم چھو تم ملو تم نے صحبت کی ہو، النساء عورتوں سے، فلم تجدوا پس لم نہیں تجدو تم نہ پاؤ پھر تم نہ پاؤ مان پانی، فتیمموا پس تیمموا تم تیمم کر لو، سعیدن مٹی سے، طیباً پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا پس امسحوا تو مسح کرو، بوجوہکم بے سے وجوہ چہرے کم اپنے چہروں کا اپنے منہ کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھ کا، منہ اس سے یعنی پاک مٹی سے، ما یرید ما نہیں یرید چاہتا اللہ نہیں چاہتا، لیجعل تاکہ یجعل وہ بنائے وہ کرے، علیکم اللہ پر تم پر، من سے حرجن تنگی تمہیں کوئی تنگی دے، تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن یرید وہ چاہتا ہے، لیطہرکم تاکہ یطہر پاک ہو جاؤ، تم پاک ہو جاؤ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ اور تاکہ یتم پوری کرے، نعمت اپنی نعمت، علیکم اللہ پر تم پر، لعلکم شاید کہ تم تشکرون احسان مانو تاکہ تم احسان مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، فامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین اور دھو لو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک یا ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اور اگر تم ناپاک ہو، فَاتَّطَہَّرُوا تو خوب پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ او علی سفر اگر تم
بیمار ہو یا سفر میں ہو، او جا احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، اور لامستم النساء، یا عورتوں سے صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پس تم اگر پانی نہ پاؤ، بس تو جب تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً طیباً پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھ کا، منہ، اس سے ہو ضمیر صعیداً طیباً کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، من حرج، کوئی تنگی، اللہ نہیں چاہتا کہ بنائے تمہارے لیے کوئی تنگ راستہ، کرے تم پر کوئی تنگی، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت کو پورا کرے تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے، تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھ کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اب اس آیت میں وضو اور غسل کے احکامات ہیں۔ اکثر مفسرین حضرات نے کہا ہے کہ حکم وضو اس وقت ہے جب کہ آدمی بے وضو ہو۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جب تم کھڑے ہو یعنی نیند سے جاگو، یہ دونوں قول تقریباً ایک ہی مطلب کے ہیں کہ تم کھڑے ہو یعنی تم نیند سے جاگو، جب بھی سو کر اٹھو تو وضو کر لیا کرو۔ اور حضرات فرماتے ہیں آیت تو عام ہے اور اپنے عموم پر ہی رہے گی، لیکن جو بے وضو ہو اس پر وضو کرنے کا حکم وجوباً ہے، اور جو باوضو ہو اس پر استحباباً ہے، یعنی جو باوضو وضو کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر صلاۃ کے وقت وضو کرنے کا حکم تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ والے دن آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور اسی ایک وضو کے پانی سے کئی نمازیں ادا کی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بھول کر ایسا نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر قصداً یہ کیا۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، پیشاب کریں یا وضو ٹوٹ جائے تو نیا وضو کر لیا کرتے، اور وضو ہی کے بچے ہوئے پانی سے جرابوں پر مسح کر لیا کرتے۔ یہ دیکھ کر حضرت فضل بن مبشر نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ جرابیں مطلب جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، وہ عام جرابیں، یہ کپڑے والی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے دیکھ کر خواہ وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، ان کے صاحبزادے عبید اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ اس کی کیا سند ہے؟ فرمایا اس سے حضرت اسما بنت زید بن خطاب نے کہا ہے کہ ان سے حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے، جو فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کے صاحبزادے تھے، بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس حالت میں وضو باقی ہو تو بھی اور نہ ہو تو بھی، لیکن اس میں قدر مشقت معلوم ہوئی تو وضو کے حکم کے بدلے مسواک کا حکم رکھا گیا۔ ہاں، جب وضو ٹوٹے تو نماز کے لیے نیا وضو ضروری ہے۔ اسے سامنے رکھ کر حضرت عبداللہ کا خیال ہے کہ چونکہ انہیں قوت ہے اس لیے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ آخری دم تک آپ کا یہی حال رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے یہ جو پوری تفصیل ہے وضو کے بارے میں، یہ دیکھیے کہ
دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرتے تھے۔ ایک انصاری نے حضرت انس سے یہ سن کر کہا، اور آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے جب تک وضو ٹوٹے نہیں۔ ابن جریر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ امام ترمذی آگے اس کے اندر دیکھیے کہ اس آیت کے ضمن میں اچھی خاصی تفصیل ہے۔ یہ دیکھیے کتنی زیادہ تفصیل ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ چونکہ اس آیت کی وجہ سے مسلکوں میں وضو جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک مسلک کے اندر، شیعہ مسلک کے اندر اس کو پیروں کو نہیں دھویا جاتا ہے اور صرف مسح کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر تفصیل نہیں پڑھی جاتی ہے تو بھی جو ہے وہ کچھ رہ جاتا ہے۔ اگر پڑھتی ہوں تو اچھی خاصی تفصیل ہو جاتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس پوری احادیث کو، دلائل کو پڑھ کر پھر آگے والی آیت کو ہم شروع کریں گے، کیونکہ اگر رہ جاتا ہے تو بہت سارے جو ہیں وہ سوالات رہ جائیں گے۔ ایک نظر سے یہ چیز گزر جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔